جی انشاءاللہ سوال کا جواب آغاز واضح ہوا۔ لفظ رجوع یہ کہتے ہیں اکثر سنا ہے، جیسے کہ ہم رجوع کرتے ہیں، تقلید نہیں جی، کرتے، جی، رجوع۔ کہ رجوع اور تقلید میں ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے آپ اچھا، رجوع کہیں چاہے آپ تقلید کہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ آیت اللہ سید ٹھیک، علی خامنئی ہیں، خدا ان کی جی، جی، حفاظت فرمائے، انہوں نے جب تقلید کی تعریف لکھی تو تقلید کی تعریف انہوں نے رجوع سے لکھی کہ رجوع الجاہل الی العالم، انہوں نے یہ تقلید کی تعریف لکھی۔ اور ہم اپنے فقہا کو مرجع کہتے ہیں، مرجع کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے، رجوع مراجع کیا جائے، الزام جی، ہم کہتے جی، ہیں۔ مراجع الزام ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر تقلید کے ہم ساتھ ان کو کہتے ہیں تو تقلید جس کی جاتی ہے اسے عربی میں مقلد کہتے ہیں۔ ہم اپنے فقہا کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد کہتے ہیں۔ ہم مقلد نہیں کہتے، ہم اپنے فقہا کو مرجع، مرجع، مراجع الزام کہتے ہیں، نظام مرجعیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ رجوع ہم کر رہے ہیں۔ تو فقیر سے فتویٰ لینے کو چاہے آپ رجوع کہیں، چاہے آپ تقلید کہیں، چاہے آپ فقیر سے تعلیم لینا کہیں، چاہے آپ فقیر کے اوپر بھروسہ کرنا کہیں، یہ مختلف الفاظ ہیں، معنی ایک ہے۔ آپ الفاظوں سے نکلیں، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ سے نکل کے آپ کہیں کہ اصل مطلب کیا ہے بھی، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو تقلید میں۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ جزاک تقلید، ہوتا یہ ہے کہ ہم مجتہد کی تحقیق کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ احادیث میں کتنا اختلاف ہے، کیا سسٹم ہے۔ ایک فقی عادل ہے، ہم اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیں فتویٰ دے دیتا ہے، ہم عمل کر لیتے ہیں، بات ختم ہوگی۔ اب آپ اس کو تقلید کہیں، رجوع کہیں، جو نام دیں، جو آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، لا مشاحۃ فی الاصطلاح، یہ جو آپ اصطلاح اور ٹرم بناتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ ایک لفظ آپ کو پسند نہیں آ رہا تو وہ چینج کر لیں آپ۔